السلام علیکم۔ افریقہ کا ایک ایسا خوبصورت ملک جسے زیادہ تر لوگ صرف کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن کرکٹ کے علاوہ بھی یہاں بہت کچھ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آبشار بھی اس ملک میں موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں زمبابوے کی۔ اس ملک میں بڑی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں اور خوب پیسہ کما رہے ہیں۔ زمبابوے کا ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس ملک کی تاریخ کیا ہے، اس کے علاوہ ہم ایسے بہت سے حقائق جانیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ تو آئیے زمبابوے کی ایک شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ زمبابوے جنوبی افریقہ کا ایک نہایت خوبصورت ملک ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 1,63,00,000 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 118ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,00,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 61ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کے کسی بھی طرف سمندر نہیں ہے۔ سرحدوں کی بات کریں تو اس کی سرحدیں موزمبیق، بوتسوانا، زامبیا اور جنوبی افریقہ سے ملتی ہے۔ زمبابوے اپنی شاندار خوبصورتی اور وسیع جنگلی حیات اور دلچسپ تاریخ کی وجہ سے جنوبی افریقہ کا ایک اہم ملک ہے۔ 1980 سے پہلے اس کا نام روڈیشیا تھا، جو برطانوی سیسل جان روڈس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ زمبابوے کو 19 اپریل 1980 کو آزادی حاصل ہوئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ سرکاری زبانیں بھی زمبابوے میں بولی جاتی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 16 ہے۔ تاہم زیادہ تر لوگ انگریزی اور شونا زبان بولتے ہیں۔ زمبابوے کی کرنسی زمبابوین ڈالر ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے تقریباً 128 زمبابوین ڈالر ملتے ہیں۔ زمبابوے کی GDP 38 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ اوسط آمدنی تقریباً $3,000 ہے۔ ملک کا دارالحکومت ہرارے ہے، جو سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ اس ملک میں 24% لوگ شہروں میں جبکہ 76% لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔ زمبابوے میں ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 15,000 پاکستانی اور بھارتی یہاں رہتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی مینوفیکچرنگ اور ٹریڈ کے کاروبار سے وابستہ ہے اور اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں۔ بہت سے پاکستانی خاندانوں کی 2 نسلیں یہیں پیدا ہو چکی ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی زمبابوے کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، یہاں تک کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی ایک پاکستانی ہیں، جن کا نام سکندر رضا بٹی ہے۔ ان کا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے۔ وہ 6 اپریل 1986 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 2002 میں اپنے خاندان کے ہمراہ زمبابوے منتقل ہوئے۔ انہوں نے مقامی کرکٹ سے آغاز کیا اور اپنی صلاحیتوں سے سب کو متاثر کیا۔ 2009 میں پہلی بار زمبابوے کی ٹیم میں منتخب ہوئے، جبکہ بین الاقوامی کرکٹ کا باقاعدہ آغاز 2013 میں ہوا۔ سکندر رضا اس وقت ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں اور وہ زمبابوے کی واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹس میں سنچریاں سکور کی ہیں۔ ناظرین، زمبابوے میں سیاحت ایک اہم صنعت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 لاکھ سیاحوں نے زمبابوے کا دورہ کیا۔ ویزے کی بات کریں تو پاکستان میں اس کی ایمبیسی بھی موجود ہے اور ای ویزا گھر بیٹھے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹورسٹ ویزے کی فیس $30 ہے۔ پاکستان سے زمبابوے کی ہوائی ٹکٹ تک 3 لاکھ میں مل جاتی ہے۔ سیاح سب سے پہلے ہرارے آتے ہیں۔ یہ ہرارے کا جدید اور خوبصورت ہوائی اڈہ ہے۔ اس شہر کو سن شائن سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم نہایت خوشگوار رہتا ہے۔ زمبابوے کا موسم پاکستان کے بالکل الٹ ہے۔ جب پاکستان میں سردی ہوتی ہے تو یہاں گرمی، اور جب پاکستان میں گرمی ہوتی ہے تو یہاں سردی ہوتی ہے۔ ہرارے میں اونچی عمارتیں اور ہریالی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ زیادہ تر پاکستانی بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سبزہ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے تقریباً ہر گھر کے آگے لان ہوتا ہے۔ زیادہ ہریالی کی وجہ سے یہاں فضائی آلودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یہاں 84% عیسائی، 5% افریقی مذاہب، 1% مسلمان اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ شہر کے کئی علاقوں میں گھومتے ہوئے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ افریقہ میں ہیں۔ صاف ستھری سڑکیں، بلند و بالا عمارتیں اور جدید دکانیں نظر آتی ہیں۔ اس علاقے کو زمبابوے کا ڈاؤن ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، جہاں کئی شاپنگ مالز اور کئی عالمی برانڈز کی دکانیں موجود ہیں۔ ہرارے میں مساجد بھی ہیں اور جن میں سب سے مشہور العباس مسجد ہے، جہاں بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ افریقہ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں زمبابوے کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ایک
रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का शहरी ख्वानदगी तकरीबन 90% है। हरारे सियाहती मकामात में मसूए डैम खास तौर पर काबिल जिक्र है, जो शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक नहायत खूबसूरत इलाका है जहाँ कई रिजॉर्ट्स भी बनाए गए हैं। इसके अलावा आप हरारे गार्डन और मशहूर फिली मार्केट का भी दौरा कर सकते हैं, जहाँ मकामी सकाफत को करीब से देखा जा सकता है। हरारे को निस्बतन महफूज शहर समझा जाता है, ताहम रात के वक्त ज्यादा घूमने से गुरेज किया जाता है। नाज़रीन, आपको सुनकर हैरत होगी कि 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी कमजोर हो गई थी कि एक बैग भरकर पैसे ले जाने के बावजूद बदले में सिर्फ एक बिस्किट मिलता था। अफ्रीका के दीगर ममालिक की तरह यहाँ के कुछ लोग डॉक्टरों से ज्यादा जादू टूने पर यकीन रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबशार कौन सी है? अक्सर लोग नियाग्रा फॉल्स कहते हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया की सबसे बड़ी आबशार विक्टोरिया फॉल्स है, जो जिम्बाब्वे में वाक़ है। इसका 70% हिस्सा जिम्बाब्वे जबकि 30% ज़ाम्बिया में है। इस आबशार की चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और इसकी पानी की आवाज़ 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। हरारे के बाद जिम्बाब्वे का दूसरा मशहूर शहर बुलावायू है, जिसकी आबादी तकरीबन 7 लाख है। यह एक तारीखी और मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता शहर है। जिम्बाब्वे की तारीख भी बहुत कदीम है, जिसका आगाज 11वीं सदी में हुआ। इस दौर की सल्तनत को ग्रेट जिम्बाब्वे कहा जाता था, जो एक ताकतवर और मालदार रियासत थी। इसका दारुल हुकूमत पत्थरों से बना एक शानदार शहर था। इस सल्तनत की मईशत सोने और हाथी दांत की तजारत पर मुनहसर थी। आज भी इन पत्थरों के आसार मौजूद हैं और लफ्ज़ जिम्बाब्वे का मतलब भी पत्थरों का घर है। अंग्रेजों के कब्जे के बाद इसका नाम रोडेशिया रख दिया गया। 1980 में आज़ादी के बाद मुल्क के पहले सदर रॉबर्ट मुगाबे बने, जिन्होंने 37 साल तक हुकूमत की। 2017 में फौजी मुदाखलत के बाद मुगाबे ने इस्तीफा दे दिया। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।